امام صادق علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یہ اللہ ہیں، یہ معبود ہیں، ان کی رضا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. بلا شک بلا ریب وہ کافر ہے، مرتد ہے، دین سے خارج ہے. یہ شیعہ جی کافر ہیں جی، یہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ. تو اصل حدیث پوچھا جائے تو کہتے کہ کیا بھائی کیوں ایسا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہر بات میں یا علی مدد کہتے ہیں. یہ مدد تو اللہ پاک کی ہے نا. دیکھیں مدد لینا کسی سے ہاں، یہ شیعوں کی جو اس طرح ہے تکفیر، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہمارے جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، اولیاء سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی بالکل. تو یہ بات کہنا کہ شیعہ کافر ہیں، اگر تو اس سے اگر تکفیر کرنا ہے تو سب کو تکفیر کرو. اگر یہ شرک ہے تو صرف شیعہ کو کیوں ہدف بناتے ہیں؟ تو پھر تو اکثریت مسلمانوں سوائے وہابی کے، سلفی کے، جو دیوبندی بھی وہ سلفیت سے کچھ متاثر ہیں، ان کے علاوہ باقی سب وہ سب کافر ہوں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر قاعدہ ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو سب کے لیے ہوگا، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب مشرک ہوں گے. پوچھنا چاہتا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، مثلا اگر بت کے سامنے سجدہ کریں تو یہ کفر ہے، تو جو بھی کرے وہ بت کے سامنے سجدہ وہ کافر ہو جاتا ہے نا. صرف یہ تو نہیں کہ مثلا صرف انڈیا والے اگر کریں کافر ہے، باقی مسلمان باقی کافر نہیں ہے. جو بھی بت کے سامنے سجدہ کرے گا وہ کافر ہوگا. اسی طرح اگر غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لیں، اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. تو پھر سب مسلمان کافر سوائے وہابی کے، سوائے کچھ دیوبندی جو وہابی بن گئے. اچھا اب دیکھیں عزیزو، غیر اللہ سے یہ بات جو مشہور کی گئی ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہ اس کی دلیل کہاں؟ دلیل کہاں؟ یہ بالکل ایک باطل بات ہے کہ غیر اللہ سے. وہ دلیل لے کے آؤ، وہ حدیث لے کے آؤ، وہ آیا لے کے آؤ کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. اگر مدد مانگ لیا تو آپ کافر ہیں. کیوں؟ غیر اللہ کی عبادت کرو، بالکل واضح، غیر اللہ کی عبادت کرو تو کافر. لیکن غیر اللہ سے، ابھی آپ نے مجھے کال کیا، مجھ سے سوال پوچھا، ایک طرح سے مدد مانگنا، ایک طرح سے آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے سمجھا دو. ٹھیک ہے نا؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں. حدیث اہل بیت علیہم الصلوۃ میں یہ بات بہت زیادہ ہے. مثلا کہ اہل بیت علیہم السلام نے شیعوں کو بتایا ہے کہ تم اہل بیت علیہم السلام سے مدد مانگو. میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب الاصول من الکافی ہے، جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 558 میں حدیث نمبر 9. یہ حدیث ہے اسماعیل ابن ابی یسار، وہ روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا احزنک امر فقل فی آخر سجودک. جب تجھے کوئی بات بہت ہی محزون کر دے، بہت اس کا غم آ جائے دل سینے پر، چھاتی پہ بڑا غم آ جائے، تو یہ سجدہ کرو، سجدے کے آخر میں یہ کہنا یا جبریل یا محمد، یا جبریل یا محمد تکرر ذالک اکفیانی ما انا فی. یہ جبرائیل اے محمد، اے جبرائیل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سجدے میں جاؤ اور یہ تکرار کرو، اکفیانی ما انا فی، اکفیانی میری کفایت کرو، میری اچھی طرح سے سپورٹ کرو، اس مصیبت میں جو میں ہوں اس کی میری اچھی طرح سے سپورٹ کرو. فإنکما کافیان، کہ تم دونوں سپورٹ کرنے والے ہو، میرے لیے تم دونوں کافی ہو. واحفظانی بإذن اللہ فإنکما حافظان، اور مجھے ہماری حفاظت کرو بإذن اللہ، تم دونوں میرے محافظ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہے، جبریل سے طلب کیا، یہ میں نے ان کی عبادت نہیں کیا. میں نے کہا بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی برکت سے، اللہ نے جو تمہیں قوت دی ہے، اللہ نے جو تجھے مقام و مرتبہ دیا ہے، تم ایک نظر سے میرے مشکل حل کر سکتے ہو، کرامت اعجاز کے ساتھ تم یہ کام کر لو. ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان سے مدد طلب کیا. اس میں کوئی کیا، اس میں اہل بیت علیہم السلام ہمارے مذہب میں اس کے احادیث موجود ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جاؤ تو ان سے حاجت طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے طلب کرو. یہ روایات میں موجود ہیں، مزید حکم کرو بھائی. اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم عبادت نہیں کرتے بھائی. جو شیعہ کہتے ہیں نا، جو بھی شخص ہو، شیعہ و غیر شیعہ ہو، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل یا امام صادق علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یہ اللہ ہیں، یہ معبود ہیں، ان کی رضا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے.
ان کی پرستش کرنی چاہیے، تو وہ بلا شک بلا رائب وہ کافر ہے، مرتد ہے، دین سے خارج ہے. اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن آپ حاجت طلب کر سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے مسلمان بھائی سے حاجت طلب کر سکتے ہیں. آپ ایک مسلمان بھائی سے، آپ ہندو سے مدد طلب کر سکتے ہیں. پڑوسی ہندو ہے، اس سے کہہ دو کہ بھئی آج یہ کام ہے، میرا ایک کام کر لینا، وہ کر لے گا آپ کے لیے. ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے. او بھائی یہ نہایت ہی بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگے تو ایک مشرک ہو گئے. کیوں مشرک ہو گئے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی آیت کوئی روایت ہونی چاہیے اس بات پر. اگر نہیں ہے، وہ آیات جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں وہ سب آیات اس بات پہ دلالت نہیں کرتی. آیات کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو اگر پرستش کرو، عبادت کرو، ورشپ کرو تو تم مشرک ہو جاؤ گے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ غیر اللہ سے اگر تم مدد مانگو یا غیر اللہ کو سے تم استغاثہ کر لو تو تم مشرک ہو جاؤ گے. آیت قرآن میں ایک بھی آیت یہ نہیں ہے. میرا چیلنج ہے، جو کال کرنے والے ہیں وہ تیاری کر کے کال کر لیں اس موضوع پر. جی سر، مزید بولو. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے.